بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر روزہ فرض قرار دیا ہے تو اسی طرح مسلمانوں پر یہ بھی لازم اور ضروری ہے اور واجب ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کا احترام کرے، اور اس کا احترام یہ ہے کہ وہ کھلے عام کھائے پیے نہیں، بلکہ اللہ نے جب روزہ فرض قرار دیا ہے تو وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور اگر وہ کھاتا پیتا ہے، اس میں کھلے عام کھا پی رہا ہے جس طرح کے فاسق فاجر اور کفار لوگ ہیں، تو علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اگر اسلامی مملکت ہوتا، اگر شرعی قوانین نافذ ہے اور کوئی اسلامی مملکت اس وقت قائم ہے تو ایسے شخص کی سزا قتل ہے جو جان بوجھ کر روزہ کھا پی رہا ہے۔ اور جب مسلمانوں کا غلبہ تھا تو اس ماہ مبارک کا احترام تو مسلمان کیا کافر بھی کرتے۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو اس بات پر ڈانٹا اور دو چار تپڑ لگائے کہ اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھا پی رہا تھا۔ جب مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے تو اس نے اس کو بلایا اور بہت ڈانٹا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس میں مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں اور تم کھلے عام کھا پی رہے ہو۔ وہاں جب اس کا انتقال ہوا، اس مجوسی کا جب انتقال ہوا تو اس کے قریب ایک بزرگ بھی رہتے تھے۔ اس بزرگ نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ بھئی وہ تو جنت کے بہاروں میں ہے، جنت کے باغات میں چل پھر رہا ہے۔ تو وہ بزرگ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ تو مجوسی ہے، یہ جنت پہ کیسے پہنچ گیا؟ تو اس بزرگ نے اس مجوسی سے پوچھا کہ بھئی آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے، آپ تو مجوسی ہے۔ تو اس مجوسی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھا پی رہا تھا، تو وہ بات مجھے ناپسند ہوئی تو میں نے اس بات پر اس کو ڈانٹا کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، اس کا احترام کرو، کھلے عام کیوں کھا پی رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت اللہ رب العزت نے مجھے اسلام نصیب کیا، کلمہ نصیب کیا، اور اس طرح میری جو موت ہے اسلام پر ہوئی، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے صرف احترام رمضان کی بنا پر اتنا بڑا انعام دیا کہ اس کو کلمہ بھی نصیب کیا اور اس کو جنت میں بھی ڈال دیا، جنت میں داخل کر دیا، ہمیشہ جنت کے باغات میں داخل کر دیا۔ تو بھائی یہ صرف احترام اور ادب کا یہ صلہ ہے، اور جب کوئی آدمی، کوئی مسلمان صحیح معنوں میں رمضان کے روزے رکھے، اس کا احترام کرے، اس میں عبادات بجا لائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو اس کا کتنا بڑا انعام ہوگا، کتنا بڑا صلہ اس کو ملے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے کہ جو بندہ اس کا احترام نہیں کرتا تو پھر اس کی سزا بھی کیا ہوگی، وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا بھرپور احترام کے ساتھ پیش آئے، اس کے تقدس کو پامال نہ کرے، اس کا خیال رکھے۔ یہ ہمارے ہاں مہمان ہے، جس طرح ہم اپنے گھر میں مہمان کی عزت کرتے ہیں اور اس کی خاطرداری کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کے اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، تو اس کی خوب عزت افزائی ہو، اس کا خوب احترام ہو، اس کا خوب تقدس ہو، اس کا خوب خیال رکھا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق